اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر چینل دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ معزز سامعین، یزیدی فرقہ کیا ہے؟ یزیدی فرقے کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ یزیدی فرقہ شیطان کو نیک کیوں مانتا ہے اور اللہ رب العزت کے وجود کو کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ کیا یہ فرقہ یزید ابن معاویہ سے چلا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلاً بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز سامعین، یزیدی مذہب کافی پرانا مذہب ہے۔ اس فرقے کی جڑیں قدیم ایرانی مذاہب سے ملتی ہیں۔ نام سے عموماً یہ تاثر ذہن میں ابھرتا ہے کہ یزیدی فرقے کا تعلق یزید ابن معاویہ سے ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں، بلکہ اس مذہب کا اصل نام ایزدی ہے۔ ایزد قدیم زمانے میں خدا کا نام تھا، اسی وجہ سے انہیں ایزدی کہا جاتا تھا، جو نامعلوم وجوہات کی وجہ سے یزیدی میں تبدیل ہو گیا۔ ان کو اسلام سے روشناس کرانے والے 5ویں صدی ہجری کے ایک صوفی شیخ عدی بن مسافر تھے، یعنی موجودہ شکل میں یزیدی فرقے کی تشکیل شیخ عدی کے دور میں ہوئی۔ اس وقت ان کو یزیدی نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ شیخ عدی کی وجہ سے ادویہ کہا جاتا تھا، مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عدی کی وفات کے بعد ان کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور یہ اپنے سابقہ عقائد کی طرف لوٹ گئے۔ آج جہاں یزیدیوں کی آبادی ہے، وہاں آس پاس کے عیسائی اور مسلمان ان کو شیطان پرست کہتے ہیں۔ گو کہ یہ نام یزیدیوں کو پسند نہیں، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اس مذہب کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ لوگ شیطان کو فرشتہ مانتے ہیں۔ یزیدیوں کے عقائد کے مطابق اس کائنات کو خلق کرنے والا ایک خدا ہے، جس کا کام اس کائنات کو صرف بنانا تھا۔ اس کے بعد اس کا کردار اس دنیا میں نہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا نے جس مخلوق کو خلق کیا وہ ملک طاؤس تھا۔ گویا ملک طاؤس یعنی فرشتہ طاؤس ان کے مطابق مخلوق اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی مزید 6 فرشتے بھی آگ سے خلق کیے۔ کائنات کے امور 7 فرشتے چلا رہے ہیں، خدا نہیں چلا رہا، معاذ اللہ۔ یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے مقرب فرشتہ ملک طاؤس ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ ملک طاؤس ذات خداوندی کا ایک حصہ ہے، اور وہ خداوند اور مخلوقات کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ وہ ملک طاؤس شیطان یعنی ابلیس کو کہتے ہیں، اور وہ ایک توحید شناس فرشتہ تھا جس کو اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اپنی توحید پرستی کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا، جہاں وہ 700 سالوں تک گریہ و توبہ کرتا رہا۔ بالآخر اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو وہی بلند و بالا مقام عطا کیا۔ یہ انتہائی غلیظ عقیدہ ان لوگوں کے اندر موجود ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ عقیدہ نیا نہیں، بلکہ کچھ صوفی بزرگوں نے بھی ابلیس کی توحید پرستی کی تعریف کی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ تصوف کے توسط سے یزیدیوں میں پایا جاتا ہے۔ یزیدیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک حور کے ساتھ شادی کی، جس سے آج کل کے یزیدی پیدا ہوئے، اور جناب حوا علیہ السلام کے ساتھ شادی کے نتیجے میں باقی انسانیت۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت بھی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دیگر انسانوں کو اپنے اندر قبول نہیں کرتے، اور اپنے علاوہ نہ کسی سے شادی کرنے کے قائل ہیں۔ یزیدیوں کا ملک طاؤس یعنی شیطان اور 6 دیگر فرشتوں کا عقیدہ قدیمی زردشتیوں سے جا ملتا ہے۔ زردشتی بھی قائل تھے کہ ذات خداوندی کے بعد ایک مقدس ذات کو بنایا گیا، جس کے بعد 6 فرشتے بنائے گئے۔ البتہ یاد رہے کہ یزیدیوں کے ہاں شیطان کا وہ تصور نہیں، ان کے مطابق وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہے، جو اب بھی کائنات کے امور چلا رہا ہے، اور معاذ اللہ خدا اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہے۔ یزیدیوں کے ہاں سورج کی بھی بڑی اہمیت ہے،
چنانچہ ان کی عبادت گاہوں میں سورج کی تصاویر کو خاص طور پر اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی طرح 5 وقت عبادت کرتے ہیں اور 4 وقت سورج کی طرف رخ کرتے ہیں، اور دن میں ایک دفعہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو عراقی کردستان کے ایک درِ لالش میں واقع ہے۔